محترم عزیزوں اور دوستوں، سحر کا ہونا، جادو کا ہونا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ مسلم شریف کتاب السلام حدیث نمبر 29 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص لبید ابن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ حتیٰ کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر دوبارہ دعا کی، پھر تیسری بار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، یعنی 2 فرشتے انسان کی شکل میں آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ سو جو آدمی میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے پیروں کی جانب والے سے کہا، یا پیروں کی جانب بیٹھنے والے نے سرہانے والے سے کہا کہ اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ لبید ابن العاصم یہودی نے۔ پہلے نے کہا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ کنگھی میں اور کنگھی سے جھڑنے والے بالوں میں، اور کہا تر کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پہلے نے کہا کہ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ یہ ایک کنویں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کے کھجور کے درخت شیاطین کے سر کی طرح تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا اور میں لوگوں میں فساد بھڑکانے کو برا سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اس کنویں کو دفن کرنے کا حکم دے دیا، یعنی اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ تو محترم عزیزوں، کنگھی کے بالوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی کسی پر جادو ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں میں احتیاط رکھنی چاہیے کہ یہ تمام چیزیں کھلے عام نہ پھینکی جائیں، تاکہ کوئی شخص ان تمام چیزوں کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سحر سے، جادو سے، نظر بد سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ معلومات پہنچ سکیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔